بائی بائی وہ روتی ہوئی سیڑھیاں اترتی بولی۔ وٹ ہیپنڈ؟ میری جان کیوں رو رہی ہو؟ بائی یہ دیکھیں میری۔ بولو بیوش کیا ہوا ہے؟ اس کو اٹک اٹک کر بولتے دیکھتے اذلان بے صبری سے بولا۔ اس کا دوپٹہ تو سیڑھیوں پر گر گیا تھا، ہاتھ میں پکڑے وائٹ کلر کی نیلی آنکھوں والی کیٹ کو پکڑے ہوئے تھی۔ بائی دیکھیں نا، یہ صبح سے کچھ بھی نہیں کھا رہی تھی، اب تو وومٹنگ بھی کر رہی ہے۔ دیکھیں اسے کیا ہو گیا ہے، ہم اسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ اذلان کا دل کیا تھا اس کے ہاتھ سے اس بلی کو الگ کر کر باہر پھینک دے، جس کی وجہ سے وہ دوپٹے تک کا ہوش بھول بیٹھی تھی۔ چندہ روتے نہیں ہیں، چلو ہم جا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس۔ ارسل نے اس کے ہاتھ سے کیٹ کو لیا۔ دوپٹہ لے کر آؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ دوپٹے کو بھولے گاڑی میں بیٹھتی، اذلان نے اس کے بازوؤں سے پکڑتے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ وہ اپنا بازو چھڑواتی دوپٹہ لینے بھاگی تھی اور اذلان کو اس کی جلد بازی پر تب چڑھی تھی۔ اٹھا کر باہر پھینکو اس منحوس کو۔ اذلان گاڑی کا دروازہ کھولتا ارسل کو دیکھتا گھررایا۔ شٹ اپ، ایسا سوچنا بھی مت، اور پری کے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ تمہیں پتہ نہیں وہ اس سے کتنا پیار کرتی ہے۔ ارسل نے سیٹ پر لیٹی اس کیوٹ سی کیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ سارے کا سارا خاندان ہی پاگل ہے۔ زور سے دروازہ بند کرتا وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا اندر کی طرف بڑھا۔ وہ اس کے بیگ اٹھاتا اس کو دینے آیا تھا، جو وہ ناراضگی کی وجہ سے اس کی گاڑی میں ہی چھوڑ گئی تھی، لیکن اسے وہ روم میں تو کہیں نظر نہیں آئی۔ بلینکٹ میں چھوٹے سے وجود کو سانس لیتے دیکھتے اسے حیرانی ہوئی تھی کہ حورین تو سکول گئی ہے، پھر کون؟ وٹ ربش، آئی کانٹ بلیو دس۔ اپنی حرکتوں کی وجہ سے یہ لڑکی بہت پچھتائے گی، بہت۔ وہ سامنے سکون سے سوتی کیٹ کو دیکھتے گھررایا تھا۔ بلینکٹ اٹھاتے اس نے زمین پر پھینکا تھا۔ پریوش شاہ کیسے تم اس سے اپنے ساتھ سلا سکتی ہو؟ وہ کمرے میں چکر کاٹتا اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو کسی بھی طور پر سامنے لیٹی بلی کو دیکھتے کم ہونا ناممکن تھا۔ اذلان، آپ وہ اذلان کو دیکھتے ٹھٹکتی دودھ کا جار سائڈ ٹیبل پر رکھتی بولی۔ وش یہ کیا ہے؟ ہاں؟ اس نے سامنے لیٹی بلی کی طرف اشارہ کیا۔ اذلان، آپ کو پتہ ہے کل ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو ڈائریا ہوا ہے۔ میں کتنی پریشان ہو گئی تھی۔ وہ بغیر اس پر دھیان دیتی کمبل زمین سے اٹھاتی بیڈ پر پھینکتی، اس کو اگنور کیے کیٹ کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی اسے گود میں بٹھا گئی۔ اسٹینڈ اپ۔ کیا؟ آئی سے اسٹینڈ اپ، وہ چلاتا اسے اٹھتا نہ دیکھ کر کیٹ کو غصے سے زمین پر چھوڑتا بیڈ پر ہی کھڑا کرتا اپنی طرف کھینچتا اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ میں یہ سب برداشت نہیں کروں گا وش، میں کچھ کر دوں گا، تمہیں نہیں برداشت ہوتا ہے مجھ سے تمہارا کسی کے لیے میری ذات کو اگنور کرو۔ وہ اس کے بالوں کی لٹوں کو چہرے سے ہٹاتا بولا۔ اس کے جنونی انداز پر پری کو اپنی روح کانپتی محسوس ہوئی تھی، لیکن وہ جاندار ہے، وہ کون سا کوئی، چاہے کوئی بے جان شے ہو یا جاندار، لیکن میں برداشت نہیں کروں گا۔ اگر یہ ہوا ضروری نہ ہوتی تمہارے لیے تو اسے بھی تمہیں چھونے نہ دوں۔ وہ اس کے بالوں کو چومتا بولا۔ لیکن وہ میری جان ہے اذلان، وہ کانپتی بولی، اور اگر ایسی بات ہے تو میں آغا جان کو ابھی شادی سے انکار کر دوں گی۔ وہ آنکھیں بند کرتی ہمت سے بولتی اپنا آپ اس سے آزاد کرواتی اس سے پہلے کہ کمرے سے باہر نکلتی۔ اذلان نے اس کو سٹرولر سے کھینچتے روکا تھا۔ اب اس کا سٹرولر اذلان کے ہاتھ میں تھا۔ وہ ریڈ کلر کی ڈھیلی شرٹ اور ٹراؤزر میں بغیر دوپٹے کے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کیا کہا ابھی پھر سے کہنا؟ وہ چلتا اس کے قریب آیا۔ پری کی تھوڑی دیر پہلے والی ہمت بکس سے اڑی تھی۔ میں نے پوچھا کیا کہا؟ وہ اس کے جواب نہ دینے پر اس کے سٹرولر کو اپنی کمر کے گرد سے گزارتا اس کی کمر پر کس کر باندھ چکا تھا۔ اذلان، وہ چلائی تھی۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ اس کے چلانے پر اس نے سٹرولر کو اور کسا تھا۔ پری نے اپنی سانس کو روکا تھا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنا قریب تھے کہ اگر وہ سانس بھی لیتی تو اس کے ہونٹ اذلان کی گردن کو چھوتے۔ سانس روکنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا تھا۔ انکار کرو گی؟ وہ اپنا چہرہ قریب کرتا لب اس کی گال پر رکھتا بولا۔ پری نے اپنا چہرہ پیچھے کرتے نہ میں سر ہلایا تھا۔ گڈ،
اور اگر دوبارہ میری بات سے نہیں کرنے کی کوشش کی تو جان لو جو سانسیں ہیں۔ اس نے اس کی ناک سے لیتے ہونٹ تک انگلی سے لکیر کھینچی تو اس کی آنکھ سے آنسو نکل کر اس کے ہاتھ پر گرا تھا۔ صرف چند پل کی میری قربت کی محتاج ہیں۔ وہ اس کی کمر سے گانٹھ کھولتا آزاد کر گیا۔ سانس لو ہنی، وہ اس کی حالت خراب ہوتی دیکھتے بولا تو پری نے اپنی کمر اس کے ہاتھوں سے آزاد کرواتے پیچھے دیوار سے لگتی لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ پلیز میرے قریب مت آنا، چلے جائیں یہاں سے، آپ کو تکلیف دینے کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ وہ اسے قریب آتا دیکھ کر اپنے آنسو صاف کرتی جلدی سے بولی، تو پیار بھی تو کرتا ہوں، مناتا بھی تو ہوں، بس وہ الگ بات ہے، طریقہ تھوڑا الگ ہے۔ وہ اس کے گالوں پر ہونٹ رکھتا آنسو کو ہونٹوں سے چن گیا۔ بس رونا نہیں، اور پلیز اس کیٹ کو اپنے سے دور رکھنا۔ اگر وہ تمہیں اتنی پیاری ہے نا، آج ہی اس کے لیے کیئر ٹیکر رکھ دوں گا، لیکن تم اس کے قریب نہیں جاؤ گی۔ وہ اس کو سینے سے لگاتا بیڈ پر بٹھا چکا تھا، لیکن وہ اس کی بات سنتی رخ پھیر گئی تھی۔ ہنی، ایسے ناراض تو نہ ہو یار، شادی میں 3 دن رہ گئے ہیں اور میں اپنی ویڈنگ نائٹ خراب نہیں کروں گا۔ اذلان نے اس کے چہرے کو تھوڑی سے پکڑتے رخ اپنی طرف کیا تو وہ شرم سے لال ہوتی نظریں جھکا گئی۔ اذلان اس کے ماتھے پر لب رکھتا دانت کی کال آتے دیکھتا روم سے باہر نکلا تھا، اور اسے غصہ آیا تھا کہ اتنی ضد کرنے کے باوجود وہ کیوں اپنی ہر بات منوا لیتا ہے۔ وہ تو کسی سے نہیں ڈرتی، پھر کیوں اس سے اتنا ڈرتی ہے؟ کیوں وہ اس کے قریب کسی کو برداشت نہیں کر سکتا؟ کیا سوچا تھا وہ سوچتی بیڈ پر اوندے منہ لیٹی زاروں کی طرح رونے لگی کہ وہ اپنی شرطیں رکھے گی اور اذلان وہ تو کبھی اس کی شرائط نہیں مانے گا، لیکن سب کچھ ہی الٹ ہو گیا۔ اس نے ہچکی لی اور آغا جان اور سویرا شاہ کی خوشی کی وجہ سے وہ انکار بھی نہیں کر سکتی۔ اذلان شاہ اور اس کی قربت کا سوچتے ہی روتے ہوئے پری کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا، اور کیٹ اس کو وہ کیسے اپنے سے جدا کر سکتی ہے؟ 6 سال کا ساتھ ایسے فوراً وہ اس سے جدا تو نہیں ہو سکتی۔ جب کالج میں اس کی کوئی دوست نہیں تھی تو وہ اسے ہی تو ساری باتیں بتاتی تھی۔ بے شک وہ بے زبان بول نہیں سکتی تھی، لیکن پری نے اپنا ہر ایک راز اسی سے تو شیئر کرتی تھی۔ وہ یہ سب سوچتی وہ اٹھ کر بیٹھتی، لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ رونے کی وجہ سے اکثر ہی اس کا سانس رکنے لگتا تھا۔ پانی کا گلاس بھرتے اس نے پیا، لیکن پھر بھی اسے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ اس نے سانس لینے کی کوشش کرتے اپنے سینے کو مسلا تھا۔ درد کی ایک باریک لہر سی اس کے سینے میں دوڑتی تو وہ کراہ کر بیڈ سے اٹھی تھی۔ بابا، وہ بیڈ سے اترتی دروازے تک آئی، آنکھوں سے اشک بہہ رہے تھے۔ اس کے بال بکھرے، وہ سانس لینے کی کوشش میں ناکام ہو رہی تھی۔ بھائی، اس نے کمرے سے باہر نکلتے پکارنا چاہا، لیکن اس کے حلق سے آواز تک نہ نکلی۔ ابھی کوئی بھی آفس سے نہیں لوٹا تھا اور اذلان ابھی داد سے ملنے باہر گیا تھا۔ پری نے آدھ کھلی آنکھوں سے حال کو دیکھا، وہاں کوئی ہوتا تو نظر آتا۔ سویرا اور نویرا شاپنگ کرنے گئی تھیں۔ پری کو اپنی زندگی کا آخری دن لگا تھا۔ آغا جان، وہ جلدی سے ان کے روم میں آئی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے، سانس نہ آنے کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو رواں دواں تھے۔ میری گڑیا، دل نہیں لگ رہا؟ بور ہو رہی ہو؟ آغا جان سرسری نظر ڈالتے تسبیح پوری کرنے لگے۔ آغا جان، بابا، ماما، بھائی نین سے مجھے ملوا دیں، وہ اٹک اٹک کر بولتی آغا جان کو پریشانی میں ڈال گئی۔ پری، میرا بچہ کیا ہوا ہے؟ آغا جان نے اس کا ہاتھ پکڑا جو یک ٹھنڈا ہوا تھا۔ وہ اب آغا جان کے سامنے سیدھی لیٹی بند ہوتی آنکھوں کو کھلی رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پری، آنکھیں کھولو، میں ابھی ارسل کو کال کرتا ہوں۔ اس کی حالت دیکھتے آغا جان کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے، لیکن وہ دنیا جہان سے بیگانی ہوش حواس کھو چکی تھی۔ دیکھتے ہیں کیا بچ پائے گی پری۔ کیا آغا جان اپنے پوتے کو اس کی غلطی پر معاف کر دیں گے؟ کیا اذلان اپنی غلطی کا مداوع کر لے گا؟ ماما پلیز خاموش ہو جائیں، کچھ نہیں ہوگا پری کو، وہ بہت بہادر ہے۔ ارسل آئی سی یو روم سے باہر کھڑا نویرا کو سینے سے لگاتا تسلی دیتا بولا، کسی کا بھی حال ایک دوسرے سے الگ نہ تھا۔ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ موسیٰ شاہ تو اپنی بیٹی کی حالت پر تڑپ رہے تھے۔ آغا جان نے تو اپنی پوتی کو آخری
सांस छोड़ते खुद देखा था। इनकी बस एक दुआ थी, बस इनकी पोती ठीक हो जाए। अजलान को तो ये सोचते ही बुरा हाल हो रहा था कि आज इसकी हनी इसकी सख्ती की वजह से इस हाल में है। वो अंदर ही अंदर अपने आप को कोस रहा था। वो कैसे अपनी वश को तकलीफ दे गया। गुस्से में ये भी ना सोचा, वो मासूम तो अपनी फेवरेट पेन भी खोने पर रो देती थी। अब तो इसकी कैट का सवाल था। अजलान ने बेबसी से आईसीयू के बंद दरवाजे को देखा। बाबा, परी को क्या हुआ है? बाबा नैन इसके पास आते बोली। आपकी परी ठीक हो जाएगी नैन, आप दुआ करें ना प्लीज़। बच्चों की दुआएं तो ज़्यादा जल्दी कबूल होती हैं। वो कर्ब से बोलता इसे सीने से लगा गया। द पेशेंट हैज़ सफर्ड अ पैनिक अटैक. Keep them away from all kinds of stress. And I ask you what they are afraid of, because this attack is often caused by anxiety due to fear. Please, I am saying once again, save them from all kinds of disturbance. These small attacks can also cause heart attack. पेशेंट पैनिक अटैक का शिकार हुई हैं, इनको हर किस्म के स्ट्रेस से दूर रखें। और मैं आपसे पूछता हूँ, इनको किस किस्म का खौफ है? क्योंकि ये अटैक अक्सर औकात किसी डर की वजह से, परेशान होने की वजह से होता है। प्लीज़ एक बार फिर कह रहा हूँ, हर तरह की परेशानी से बचाएं इनको। ये छोटे छोटे अटैक हार्ट अटैक का भी सबब बन सकते हैं। डॉक्टर प्रोफेशनली अंदाज में कहता अरसल और अजलान से हाथ मिलाता चला गया। अरसल तो डॉक्टर की बात सुनता बगैर किसी की तरफ देखता परी की रूम की तरफ गया था। डॉक्टर्स ने इसे आईसीयू रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट किया था। सब इससे मिल रहे थे, लेकिन अजलान आईसीयू रूम के सामने चेयर पर गिरने वाले अंदाज में बैठता, अपने बालों को मुट्ठी में लेता, ये सोचता चीखा था। सर, सॉरी टू से, ये अस्पताल है। नर्स इसके पास आते बोली तो वो धीमी चाल चलता, गाड़ी में बैठता, अस्पताल से बाहर निकला। ये सब इसकी वजह से ही तो हुआ था। वो तो आगा जान से इसे खुशियाँ देने का वादा कर गया था, फिर वो इसे इतनी तकलीफ कैसे दे गया? सुनसान जगह पर गाड़ी रोकते इसने सीट की पुश्त से सर टिकाया। वश प्लीज़, सॉरी, अपनी जी को माफ़ कर दो। मैं कैसे तुम्हें तकलीफ़ दे सकता हूँ? तुम तो मेरी जान हो ना। मैं अपनी खुशियों के लिए कैसे तुम्हें तकलीफ़ दे सकता हूँ? बस अब ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें हर वो चीज़ दूंगा जिससे तुम्हें खुशी होगी। मैं बर्दाश्त कर लूँगा, चाहे वो फिर कोई तुम्हारी जान से प्यारी कैट ही क्यों ना हो। वो गाड़ी के स्टीयरिंग पर हाथ मारता जोर जोर से बोल रहा था, कैट। इसका सोचते ही अजलान को अपने ऊपर गुस्सा आया था। इसे तो वो कल घर से बाहर निकाल चुका था। कैसे ढूंढेगा इसे? अजलान ने सोचते अजलान ने गाड़ी घर की तरफ मोड़ी थी। बाबा की जान क्या हालत कर ली है अपनी। पता भी है बाबा का क्या हाल होगा अपनी गुड़िया की ऐसी हालत देखकर। मूसा ने इसे लेटा रहने का इशारा करते इसके माथे पर बोसा दिया। बाबा जानी, मैं ठीक हूँ। आप सब क्यों रो रहे हैं? मामा आप भी, इसने धीमे से बोलते नवीरा का हाथ थामा था। हाँ तो अब क्या हंसें? मैं नाराज़ हूँ। क्या कोई भाई को ऐसे तंग करता है? जान निकाल दी थी। बताओ भाई को क्या हुआ था? अरसल सबको पीछे करता प्यार से बोलता, इसके हाथ चूमता, इसके पास ही जगह बनाता बोला, भाई कुछ नहीं हुआ था। अब चलें, अब सब हंस कर दिखाएं। खाला जानी, आगा जान, यार मैं रो दूंगी, बस करें। वो सबको आंसू बहाता देखती बात बदलती बोली, मुस्कुराई। ताया जान की गुड़िया। ईसा ने इसे सीने से लगाया था। आगा जान ने गर्दन मोड़ते किसी को ढूंढना चाहा था। परी, आप भी मुझे भूल गई। मैं भी रो रही हूँ। पता मैं कितना रोई थी। वो पीछे खड़ी कब से रो रही थी। आगे आती अपने इग्नोर होने पर बोली, आह आप तो परी की जान हो, बट आप परी को नज़र नहीं आ रही थी ना। परी ने अरसल को इसे बेड पर बिठाने का इशारा किया था। वो टांगे नीचे को लटकाए परी के करीब बैठी थी। अब आप सब बाहर जाएं, मैं परी के पास हूँ। मुझे भी अपनी परी से बातें करनी हैं। वो सबको देखती बोलती परी के माथे पर बोसा दे गई। अरसल सबको घर भेजता रूम से बाहर आता अजलान को कॉल करने लगा था। परी, आपको पता मैं कितनी परेशान हो गई थी। फिर बाबा ने कहा कि मैं आपके ठीक होने के लिए दुआ करूं। तो फिर मैंने अल्लाह ताला से इतनी दुआ की कि मेरी परी को कुछ ना हो। वो इसकी गालों को दोनों हाथों के प्याले में लेती
मासूमियत से बोली। इसके प्यार के साथ अजलान के जिक्र पर इसका दिल धड़का था। परी बाबा भी रो रहे थे। वो इसकी आंखों में नमी को रोने का नाम दे गई थी। अब क्यों तकलीफ हो रही थी? खुद भी तो अपने हर अमल से तकलीफ ही देते हैं, इसने दिल में सोचा। अच्छा, वो इसके हाथ को अपने हाथ में लेती इतना ही बोली। आगा जान घर आते ही सीधा इसके रूम में आए थे। वो सख्त गुस्से में थे। इनको अपने पोते की क्लास लेनी थी, कोई जाने या ना, लेकिन वो जान गए थे इनकी लाडली की ये हालत इनके इस अकड़ू की वजह से हुई है। लेकिन वो कमरे में होता तो नजर आता। अभी वो कमरे से निकलते सामने ही वो मिट्टी से भरा पड़ा हाथ में वरी की कैट को लेते सीढ़ियां चढ़ रहा था। वाह बरखुरदार, क्या खूब! मेरी बच्ची को तकलीफ देकर खुद ही अब इसको सीने से क्यों लगाए फिर रहे हो? आगा जान ने करीब आते इसकी सीने से लगी बिल्ली की तरफ इशारा किया। आगा जान मेरी शहजादी के लिए बहुत प्यारी है। ये तो मेरा तो फिर हक बनता है कि ठा बेगैरत। तुम्हें क्या लगता है कि पहले तकलीफ देकर फिर इस तरह की हरकतें करके अपनी गलती का मदावा कर लोगे? अगर आज इसे कुछ हो जाता अजलान ईसा शाह, तो इसका जिम्मेदार कौन होता? आगा जान ने इसके बात पूरी होने से पहले गुस्से से थप्पड़ मारते अपनी उंगलियों के निशान से इसके चेहरे को सजाया था। आगा जान चुप, मेरी सुनो। इसने गर्दन झुकाई थी। अगर अरसल या मूसा को इस बात की खबर हुई तो बेटा ये जान लो, ये जो आंखों में इससे शादी के ख्वाब भी मेरी वजह से सजाए फिर रहे हो ना, फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकूंगा। किसने इजाज़त दी अजलान ईसा शाह तुम्हें कि तुम मेरी बच्ची को इसकी प्यारी चीज़ों से दूर रखो? किसने इजाज़त दी कि तुम इसको डराओ? आगा जान बात करते खड़े कांपने लगे थे। अगर आज मेरी पोती को कुछ हो जाता तो किसको मुंह दिखाता कि ये मेरे के लाडले पोते ने किया है? आगा जान प्लीज़ अपने पोते को माफ़ कर दें। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था कि वो मुझसे डर कर इस हालत में पहुंच जाए। मुझसे इसका इस तरह एक जानदार कैट की केयर करना बर्दाश्त नहीं हुआ था। लेकिन अब देखें ना, मैं ही तो इसे लेकर आया हूँ ना। अब कभी ऐसा नहीं होगा। आगा जान माफ़ कर दें प्लीज़। किसी को भी मत बताइएगा। पता नहीं कैसे वो नादान जल्ली सी कैसे 2 दिन में ही मुझे जान से ज़्यादा प्यारी हो गई। आगा जान प्लीज़, मैं इससे सारी खुशियाँ दूंगा। कभी इसकी फेवरेट चीज़ों को इससे दूर नहीं करूँगा। प्लीज़ आप किसी को मत बताइएगा। मेरी ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा आगा जान। मुझे अब अपनी ज़िंदगी में सांस के साथ साथ नैन और इसके साथ की भी ज़रूरत है। वो हाथ पकड़ता आगा जान को सोफे पर बिठाता, खुद घुटनों के बल बैठता, इनका हाथ पकड़ता, बोलता। सारे राज आगा जान पर अयान कर चुका था। अगर मेरी बेटी को मना लोगे तो मुझसे बात कर लेना, और जल्दी ही इससे बात करना। अरसल पूछ चुका है इससे, तुम जानते हो अगर इसे मालूम हुआ तो इसे भूल जाने के अलावा तुम कुछ नहीं कर सकोगे। और अपनी हालत दुरुस्त करो, और मेरी लाडली की लाडली कैट का भी ख्याल रखना। आगा जान इसकी हालत पर तंज करते चबा चबा कर बोले। थैंक यू आगा जान, आप बहुत अच्छे हैं। पहले मेरी बेटी को मनाना। इससे पहले वो मुस्कुराता, इनका हाथ चूमता। आगा जान ने अपना हाथ खींचा था तो वो भी बुरा मुंह बनाता उठा था। क्या ऐसे क्या देख रही हो? मना लूँगा। तुमसे अच्छा तो मेरी बेटी ही बात मान लेती है। तुम्हारी लाडली बिल्ली को अपनी तरफ घूरते देखता वो इसे घूरता, अपने कपड़े निकालता, वॉशरूम चला गया। कैट भी इसके बेड पर चढ़ती इसके वापस आने तक कमरे की एक एक चीज़ की तब्दील कर चुकी थी। आज इसे घर आए 1 दिन हो गया था, लेकिन अजलान की इसके सामने जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आज वो हिम्मत करता डाइनिंग टेबल पर डिनर करने आया था। सामने ही वो हमेशा की तरह बालों को जूड़ा किए नैन से बातें करती सूप पी रही थी, जबकि वो लटें इसके चेहरे पर आई थीं, जिनको वो बार बार हाथ से परे करती मुस्कुरा रही थी। इसकी गालों पर पड़ते डिम्पल ने अजलान को फ्रीज किया था। अब आ ही गए हो तो मेरी बहन से नज़रें हटाकर खाना भी खा लो। अरसल ने इसको खोए देखकर प्लेट इसके आगे की थी। कर रहा हूँ, वो अटका था। इसकी आवाज़ पर परी ने नज़रें उठाते सामने सूप वाली बाउल पर तवज्जो मरकूज़ की थी, जैसे इससे बढ़कर कोई और काम ना हो।
وہ سوپ ختم کرتی اس کی نظروں کی تپش محسوس کرتی اٹھتی لان میں آئی تھی۔ پھولوں کی خوشبو اور ہلکی ہلکی چلتی ہوا، چودھویں کے چاند کی روشنی ہر چیز کو خوبصورت بنائے الگ ہی منظر بنا رہی تھی۔ کھلی ہوا میں سانس لیتی وہ چکر کاٹتی آنے والے دنوں کا سوچتی، پاس پڑے کاؤچ پر بیٹھی۔ ارسل کے اتنا پوچھنے پر بھی وہ اسے باتوں باتوں میں ٹال چکی تھی، لیکن دل میں ایک کسک تھی کہ وہ کیا ایسا ہم سفر ڈیزرو کرتی ہے جو دکھ دے کر ایک بار بھی اس سے سوری نہ بول سکا۔ کیا وہ ایسے ہی اس کو اپنی قید میں رکھ لے گا؟ کتنی دعائیں کی تھیں اس نے خدا سے اس کا شوہر محبت کرنے والا، عزت کرنے والا ہو، جو اس کے سارے لاڈ اٹھائے۔ کیا سوچا جا رہا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور سوچتی، اذلان اس کے پاس بیٹھتا، گود میں اس کی کیٹ لیے اس کے ساتھ بیٹھا۔ پری نے اس کے ہاتھ میں اپنی کیٹ کو حیرانی سے دیکھتے رخ پھیرا تھا۔ ہے میری وش کی لاڈلی، لگتا ہے میری شہزادی میرے ساتھ ساتھ تم سے بھی ناراض ہے۔ اذلان اس کے رخ پھیرنے پر بدمزہ ہوتا کیٹ سے بولا، وش پلیز میری طرف دیکھو تو صحیح۔ اس نے پری کا ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن پری اپنا ہاتھ چھڑواتی اٹھی تھی۔ ہنی ایسا مت کرو یار، باتیں سنا لو، برا بھلا کہہ لو، سب سن لوں گا، برداشت کر لوں گا، لیکن کچھ تو بولو، ایسے مت جاؤ۔ اذلان اس کا ہاتھ پکڑتا کیٹ کو ہاتھ میں لیتا کھڑا ہوا تھا۔ سیریسلی اذلان عیسیٰ شاہ، آپ بھی کچھ برداشت کر سکتے ہیں؟ آپ میں ہمت ہے کسی کی باتیں سننے کی؟ آپ صرف دوسروں کی چیزیں چھیننا جانتے ہیں۔ چلیں جائیں یہاں سے، وہ چیخی تھیں۔ اذلان سر جھکائے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ ہنی آئی ایم سوری، میری وجہ سے تمہیں اتنی تکلیف اٹھانی پڑی، قسم سے تمہیں تکلیف دے کر خود بھی بے سکون ہوتا ہوں۔ مجھے وہ ہر چیز بری لگتی ہے جو تمہارا دھیان مجھ سے ہٹا کر تمہیں مصروف رکھتی ہے۔ جب تم میری ذات کو اگنور کرتی ہو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہنی، لیکن میں تمہارے لیے یہ سب برداشت کر لوں گا، تمہیں ہر خوشی دوں گا، بس ایک بار اپنے زی کو معاف کر دو نا۔ دیکھو آغا جان بھی مجھ سے بات نہیں کر رہے۔ وہ کیٹ کو زمین پر چھوڑتا اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لیتا، اسے اپنے پیار کا یقین دلا رہا تھا، لیکن میری خوشی جس چیز میں ہے وہ تو آپ کو پسند نہیں۔ وہ اس کے اظہار پر اندر ہی اندر سرشار ہوتی، چہرہ پر ناراضگی والے تاثرات لیے بولے، میں اسے اپنی خوشی بنا لوں گا، بس تم اتنا کرنا، میرے ٹائم پر ہر چیز کو اگنور کر دینا۔ باقی اتنا ہنر رکھتا ہوں کہ اپنی شہزادی کو اپنی ہی یادوں میں مصروف رکھے، ساری دنیا بھولنے پر مجبور کر سکتا ہوں۔ وہ اسے اور قریب کر گیا تھا۔ ابھی اتنے بھی برے دن نہیں آئے کہ آپ کو یاد کر کے اپنا وقت برباد کروں۔ اچھا تو تیار کر لو خود کو، یہ برے دن جلدی آنے والے ہیں۔ اذلان نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے بازوؤں میں اٹھاتے گول گول گھمایا تھا۔ چھوڑے مجھے، وہ کھلکھلاتی کہہ رہی تھی، لیکن وہ تو اسے کسی گڑیا کی طرح اٹھائے گول گول گھما رہا تھا۔ اذلان کے رکنے پر وہ اس سے پہلے کہ چکراتی نیچے گرتی، پری نے کس کر ہگ کرتے اس کے سینے پر سر رکھتے آنکھیں میچی تھیں۔ اذلان اس کی حرکت پر سرشار ہوتے کہکا لگایا، ناراض ہوں ابھی بھی میں آپ سے، سمجھیں آپ، پاگلوں کی طرح ہنسنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کے کہکا لگا کر ہنسنے پر اس کے سینے پر مکے برساتی، منہ بناتی کاؤچ پر جا کر بیٹھی تھی۔ یہ اذلان کا تھوڑی دیر پہلے والا دیا اعتبار ہی تھا جو وہ اتنے حق سے ناراضگی دکھا رہی تھی۔ ہنی اب تو میں نے ایک اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ اس کا اتنے حق سے ناراض ہونے پر مسکراتا گھٹنوں کے بل بیٹھتا اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ آپ نے میری کیٹ کو مجھ سے دور کیا، اور ایسے کوئی مناتا ہے؟ کوئی گجرے زیادہ نہیں تو کھانے کے کوکومو، چاکلیٹس، لیز، گول گپے، پیزا، کوک، سٹرنگ ہی لے آتے، وہ زیادہ خوش نہ ہو۔ آپ صرف آغا جان اور خالہ جانی کی خوشی کی وجہ سے کسی کو کچھ نہیں بتایا میں نے۔ زی کی جان، اپنی طبیعت دیکھیں، وہ فرمائش۔ اذلان تو اس کی ڈیمانڈز پر مسکرایا تھا، اور آپ یہ خوش فہمی تو دل میں پال لینے دیتی کہ اس لیے کسی کو کچھ نہیں بتایا کہ آپ کو مجھ سے پیار ہو گیا ہے۔ کیا ہے میری طبیعت کو، اور آپ کی ہی مرہون منت ہے۔ وہ اس کی بات پر تپی تھی۔ ہاں تو اب ٹھیک بھی تو کر رہا ہوں، وہ اس کا ہاتھ سہلاتا بولا۔ کیا آپ ڈاکٹر ہیں؟ شوہر کی پیار بھری باتیں ڈاکٹرز کی دوائیوں سے بھی زیادہ تیزی
سے بیوی کو صحت یاب کرتی ہیں۔ وہ اٹھتا اس کے ساتھ بیٹھتا بولا، نہ تو آپ میرے شوہر ہیں اور نہ میں آپ کی بیوی، تو کیا ہوا، 2 دن ہی رہتے ہیں، پھر ڈاکٹرز والا رول بھی نبھا لیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ بولتا، اس کی گال پر ہونٹ رکھتا، وہ پیچھے کو لیٹی تھی اور اذلان بھی اس کی بازوؤں کو سیدھا کرتا اپنا سر اس کی بازوؤں پر رکھ چکا تھا۔ اذلان اب بہت بے شرم ہے۔ وہ شرم سے دھیمی آواز میں بولتی کہکا لگا گئی، بیبی اس کو رومانٹک بولتے ہیں نہ کہ بے شرم۔ چاند کی روشنی میں اس کے کھلکھلاتے چہرے کو دیکھتے اس کی گالوں پر پڑتے ڈمپل پر ہونٹ رکھ گیا۔ ہٹے پیچھے، سانس رک رہا ہے میرا، کتنے موٹے ہیں آپ، جائیں اب، بہت مار لی شوخیاں، وہ اسے پیچھے کرتی بولی۔ اچھا آج کی شرط، جی جی سنائیں اور جائیں، وہ مسکرائی۔ ہاں تو پریوش شاہ، شرط نمبر 4، ویک میں کیا روز ہی ساری دنیا گھما سکتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں تمہارا ہاتھ ہو، آنکھوں میں میرا عکس ہو، دل کی دھڑکنوں میں میرے نام کا شور ہو۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولتا اسے سر جھکانے پر مجبور کر گیا۔ اور شرط نمبر 5، میں کیوں کسی اور لڑکی کو دیکھوں گا جب دنیا کی سب سے پیاری معصوم بیوی اپنے شوہر کی لاڈلی شہزادی میری باہوں میں ہوگی۔ وہ محبت سے بولتا، اس کا دل دھڑکا گیا۔ بس اب وہ اس کے اظہار پر لال ہوتی، کیٹ کو اپنی گود میں اٹھاتی بھاگنے والے انداز میں لان سے نکلی تھی۔ ابھی سے یہ حالت ہے ڈارلنگ، تو شادی کے بعد وہ اس کی جلد بازی پر بولتا چاند کو دیکھتا مسکرایا تھا۔ یہاں آنے کے بعد صرف ایک لڑکی کی وجہ سے اس کی زندگی کتنی خوبصورت ہو گئی تھی۔ وہ دن میں کتنی بار اس کی باتوں شرارتوں کو سوچتا مسکراتا تھا۔ اور یہاں ہماری قسط کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔